Mustafa
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آن کرا آپ کا یہ پروگرام اعتراف قبلہ کا جیون میں کیا ہوا ہے۔ حضرت کے لیے بہت سارے جانے والے ہیں اور خوشی کے قائم مند ہیں۔ انشاءاللہ دلخوشی کا جب موقع آئے گا تو جو حضرات دلخوشی کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی جو ہے اپنے عالم کو دے دیں تو انشاءاللہ نظم و ضبط کے ساتھ دلخوشی کا اہتمام پہلے جو ہے یہ دلخوشی ہوگی وہ مسلم ریلیجیس افیئرز کمیٹی جامع مسجد کی کمیٹی کی طرف سے ہوگی۔ اس کے بعد مدینہ مسجد اشوک نگر کی انتظامی کمیٹی اور مسلیان کی طرف سے کچھ کوشش ہوگی۔ اس کے بعد مسجد عمر فاروق زندہ نگر کے انتظامی کمیٹی اور مسلیان کی طرف سے کچھ کوشش ہوگی۔ اس کے بعد مسجد محمدیہ خدا کالونی کی انتظامی کمیٹی اور مسلیان کی جانب سے کچھ کوشش ہوگی۔ پٹیل جمی کی جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی اور مسلیان کی طرف سے دلخوشی ہوگی۔ اور جو حضرات انفرادی طور سے دلخوشی کرنے کے خواہش مند ہیں برائے جو بھی دلخوشی کرنا چاہیں وہ اپنا نام اس عالم کو دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہے آپ کا نام کا اعلان جب ہوگا آپ کو دلخوشی کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ آج کی جو ہے اس جلسے کے مہمان خصوصی قبول بادشاہ سرکاری صاحب قبلہ اور سید احمد مملہ اور سید صاحب قبلہ سجاد نشین آستان اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب، مولانا فضل الدین نظامی صاحب، سید شاہ ولندہ علوی اور ڈاکٹر سید علی مشرف صوفی صاحب قبلہ، سید مصطفیٰ علی صوفی صاحب قبلہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ جلسے کے اختتام کے بعد تمام حاضرین کے لیے تام کا اہتمام ہے۔ انشاءاللہ تام کے بعد غیر تحریری نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوگا۔ حیدرآباد کے نامور شعراء کرام انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ یہ نعتیہ مشاعرہ جو ہے BHL اور اطراف اکناف میں پہلی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ تمام جو ہے اس نعتیہ مشاعرے میں جو ہے شرکت کریں گے اور استفادہ کریں گے اور جو شعراء آ رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں گے۔ میں اب مہمان مقرر ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ اس جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. یہ طریقہ صاحب جو ہدایت اعظم المشائخ مصباح المفسرین عظیم المرتبہ الحاج حضرت علامہ قادری حسن الحسین صاحب جائزین سید الصوفیہ علیہ الرحمہ وصدر الہند جمعیت المشائخ ومدیر اعلیٰ رسالہ اعظم وقدیر ادارہ برسی حضیر محترم محمد حسین الدین نظامی صاحب جامعہ نظامیہ عزیز القدر ڈاکٹر سید عباس مشتقی وابستگان سلسلہ شہریہ اور بزرگوں کو حاضرین میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کے لیے روبرو کھڑا ہوں کہ میرے لیے اعزاز اور باعث سے افتخار بات ہے کہ میرے بزرگ بلکہ میرے بزرگوں کے بزرگ حضرت علامہ قاضی صاحب قبلہ کے جلسے اعتراف کے بعد میں اپنے معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دراصل ایک طالب علم کے جو احساسات اور جو تاثرات ہیں وہ شاید آپ کی خدمت میں پیش ہونے جا رہی ہیں اور جیسا کہ مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں بجائے آپ حضرات کو مختصر اور جامع انداز سے مخاطب کروں مناسب اور اکثر یہ معلوم ہوا کہ حضرت علامہ قاضی صاحب قبلہ کی خدمات اور آپ کی شخصیت اور آپ کی جو گناہ و مصروفیات اور ان کو ہدایات کی جو مسائل ہیں تفسیر اور ترجمہ اور پھر درس مصنوی کے سلسلے میں جو آپ کی خدمات رہی ان کا احاطہ کرتے ہوئے مضمون پیش کریں. سماعت کریں اس مضمون کا عنوان میں نے اپنے طور پر یہ رکھا کہ حضرت مولانا قاضی سید شاہ عالم علی چودھری صاحب قادری طے کرے دانشوں کی حکمت. عرض کرتا ہوں اسلام اور اس کی تبلیغ و ترغیب میں داعی اسلام حضور اپنی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان افروز وسائل نے دنیا خدمت ادا کرنے مولانی بنا دیا. ظاہر حضرات کبار ائمہ فقہاء اولیاء اللہ محدثین اور صوفیاء اسلام
یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز اتصال کرتے ہوئے اپنے دینی سبق علمی اصابت و اتحاد کے ذریعے دین صحیح خدمت اور احکام امر و نہی کے لیے خود کو وقف کر دیا اور بندگان خدا خصوصاً مسلمانوں کو ہدایات خدا بندی اور اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے نازا و واقف کیا، بلکہ ان کی روحانی اخلاقی تہذیبی ثقافتی معاشی اور معاشرتی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت پڑی۔ اس زمانے میں مختلف سیاست کے بزرگوں نے ایمانیت اور افغانیت کی تربیت کے لیے مختلف طور طریقے اختیار کیے، لیکن ان حضرات نے اپنی زندگی اپنی حیات مستعار کو نص قرآنی اور اللہ وقال رسول کے تعلیمات دائرے میں گزاری۔ ان کی زندگی کا ایک لمحہ اسلام اور دائرۂ اسلام کی نصرت اور عبادت سے مضبوط رہا، اور بزرگان ان بدبیرہ ہستیوں کے اخبار و آثار اسانی مطابق تعلیمات نظام کی بھرپور رحمانی کرتے ہیں کہ خدا اور رسول کی محبت اصل ایمان اور حاصل ایمان۔ قرآن حکیم میں لکھا تعالیٰ ہے فلا تكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون۔ اور تم میں ان سے ایک گروہ وہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر دعوت دین حق مسجد حق کے بارے میں احکام ربانی صاف کرے جا سکتے ہیں، جس میں اپنے عمل میں بہت سے دوسروں کو بھی اور خیر خواہی کی ترغیب دی۔ اس سلسلے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندراج بھی مسلمانوں کو نیکیوں پر آمدہ اور برائیوں اور خباثوں سے محفوظ رکھنے کا باعث اپنے اسلام کا اہم مقصد انسانی حیات کو حامد افضل کی عبادت اور شرط مستقیم کا احترام کرنا اور ایک عقیدہ عمل سے مربوط کرنا، جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ہدایت دہرائی کے پابند کرنے کے لیے عملی و مالک کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعمت دارین قرار فرمایا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کا اعلان ہے کثیر سے جدا تھا۔ حضرت اہل اللہ نے ان کے بعد اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم خداوندی کی روح سے انتظام بنا لیا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی بھی موضوعاتی کو حکم کتاب و خدمہ تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کی اعلیٰ ترین مظاہر کی۔ ایک اور صحابہ کرام کی ایک ایسی عورتوں طالبہ اور زندہ شخصیتوں کی ایمان نجات کی سیر فاتحہ نے رموز باطنی اور روحانی حقیقت کو سمجھا۔ بزرگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے جانتی میں سلسلہ در سلسلہ یہی خدمات انجام دی۔ مزید عبادت دائی یہ ہے کہ اللہ یختص کی رحمت کی وجہ سے اتحاد اللہ تعالیٰ کی بندوں کو منتخب فرما دیا، اور خاصان خدا انسانی ذہنوں کو روحانی عظمتوں سے ہمکنار کرتے ہوئے صراط المستقیم عوامی و نمائی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نوازتے رہے۔ ان میں مجاہدوں ریاضتوں عبادتوں کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد رحمانی ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ان کو ہم ضرور اپنا راستہ بناتے ہیں۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے ساتھ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ فرمایا وہ اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد ابتداء عمل کو ایک جوابی صورت ہاتھ میں ہوئی، جو اولیاء اللہ نے اسلامی تعلیمات کو چار لگا دیے۔ شاعر بھی بزرگان ملت کی تحریر احسن کو تصوف کے چار سلاسل یعنی قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردی کا نام دیا گیا۔
جبکہ ان سلاسل کے تحت کئی ذہنی سلسلے بھی جاری ہوئے، مگر ان سب کی منزل ایک ہے، تزکیہ نفس، تطہیر قلب اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے آیات میں یہ ہر مرحلے ہر سلسلے کا انداز و طریق قدر لگانا صحیح، لیکن توحید اور رسالت کی تفریح اور طریقت کا مقصد اخلاق عالیہ، حکمت و معرفت، ربط و تعلق سبھی ایک یہ صوفیان کرام اسلام کی سچی روحانیت سے واقف و آشنا، جن کا راستہ خود زندگی کی کسی شعبے سے شروع ہوتا وہ میدان اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تاریخ عالم انسان کی گواہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے عصر حاضر تک ہزارہا ایسے وجود گزرے جن کے ہاتھوں میں حکومت و اقتدار نہ ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا، مگر تخت و تاج کے حاملین ان حضرات کی وابستگی پر فخر کرتے ہیں۔ اس مقام و مرتبے کے وجود میں ان برگزیدہ ہستیوں نے کچھ اور کام نہیں کیا الا اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اکتساب فیض نبوت، یہ قرآن مجید کے احکام نورانی فیض آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نسبت کا اظہار ہوگا۔ اس سلسلے میں ابن و بیرون ہند سر ایک جدید و قدر خاندان کے افراد ہوئے تھے۔ یہاں میں ان تمام ہستیوں کا نام لیے بغیر اپنے مقصد پر اپنے مفہوم اور موضوع پر آتا ہوں، خصوصاً حیدرآباد میں ایک معزز اور محترم مشائخ خاندان کی علمی ادبی اور صحافت خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی صحبت آج کی صحبت میں کسی خادم وقت خاندان کی باتمام شخصیتوں کا تذکرہ مقصود ہے جنہوں نے ایک عالم کو متاثر کیا۔ واضح ہے کہ خاندان صوفی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ ترین خدمات کا جائزہ یقیناً ایک مخصوص کتاب کا تقاضی ہے۔ یہ آج میں جو بھی ملکوں کے بارے میں گفتگو پر اجتماع کرے گا۔ اولاً اس مقصد اس مقدس خاندان کے لوگ جن کی شخصیت مختلف حیثیات سے قابل احترام تھی، میری مراد حضرت صوفی اعظم حضرت اکرم سے ہے۔ حوالہ رسالہ صوفی اعظم آپ کا نام نانی سید اعظم علی کنیت ابو العابد اور صوفی اعظم تقلید صوفی مذہباً نبی مشرباً قادریہ قادری نقشبندی چشتی اور جوہروردی نبی سلاسل سے مربوط ہمیں دل میں ماہر حاضر قدیم نسبت حسنی حسینی قادری اور ایک اس ملک میں حضرت غوث اعظم جو اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے متعلق ہے۔ وقت نماز یہ انسان کی زندگی میں نسبت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ راہنما نے طریقت میں نسبتی کو نایا سلوک بنایا ہے اور اسی کے توجہ سے منزل و منزل پیش قدمی کرتے ہیں۔ یہ نسبت جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگی اسی قدر پھیل جانے ممکن ہے۔ وقال علامہ عبد العزیز نورانی اقتباس ہے، نسبت کہیں نسب کی ترجمان بنی اور کہیں علم کی مظہر۔ ہر دو مقامات پر انسان عظمت و رفعت سے امتناع بھی نظر آیا، لیکن سمے آصف میں موقعیت سے ترجانی آخر ذکر ہی کا مقدر ہوئی۔ اول ذکر مالک کے اللہ عمران ضرور لیکن خزانے ہی نظر آیا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو روز نشر کے حوالے سے یہ منتخب فرمایا۔ فَإِذَا نَمَعُوا جو لکھا اس سوری فلما انصبح بحينه يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون۔ ترجمہ ہے بس جب یہ سور روکا گیا خوف کیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ قرآن معظم کی اس آیات میں بات نظر میں نسبت کی نفی نظر آتی ہے، لیکن عمل کے حوالے سے نسبت صحیح کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس طرح نسب اور علم ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ رشتہ ہو کر بھی ہم رشتہ ہو کر بھی بہتر نسب کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔
حضرت قطب نگر نے اپنے دادا حضرت سبحان صوفی اور والد ماجد حضرت سید شاہ صوفی وائس قادری سے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، منطق، کلام، فلسفہ، تصوف اور سلوک کی تقریر کی۔ مگر مستاقی نے بھی کمال حاصل کیا، صاحب تصنیف و تعریف رہے، دین کے قادر کلام کی شاعر کی حیثیت سے معروف تھے۔ تصانیف میں القول المبین فی سیرۃ سیدنا حمزہ اور عالمانہ و صوفیانہ کلام بصورت خلاصہ حقیقت یادگار ہے۔ جبکہ مرض تعاون پر المعون ایک اہم کتاب آپ کی رحلت 1349 میں ہوئی اور آپ کے بعد آپ کے فضل رحمت سید صوفیہ مفتی سید شاہ احمدی صوفی حسنی حسین قادری آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کی کلیت ابو خیر تھی اور تقدم صحیح تھا۔ حضرت مخلوق علم و فضل میں ایک ہے زمانہ، علم و فراست میں یہ جگانا ہے روزگار کو۔ حضرت حرمین شریفین میں علماء کرام اور صوفیہ اعظام و محدثین میں آپ کو سید صوفیہ اور محدث نقل کے القاب سے یاد کیا گیا۔ سید صوفیہ نے ابتدا اپنے والد ماجد کے علاوہ جامع نظامیہ کے قادر تعلیم، اساتذہ سے تفسیر، حدیث، فقہ، ادب اور کلام و تاریخ وغیرہ رشتےدار کام کروائی۔ ابھی 1323 میں والد محترم کے ہمراہ حرمین شریفین کے قیام کے دوران وہاں کے اکابر علماء، مشائخ، خصوصاً حضرت شیخ عبداللہ منصوری مفتی مکہ، حضرت شیخ صالح حضرت شیخ سعید مکی، شیخ القطبہ اور حضرت احمد مکی، شیخ عبداللہ نابلسی مدنی اور شیخ العرب حضرت سید احمد برزندی سے جملہ اور حروف جو علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل فرمائی۔ قیام مدینہ منورہ سے استفادہ کرتے ہوئے شیخ الدلائل وقت حضرت امیر کی سید احمد رضوان سے دلائل و خیرات کے خصوصی اجازت حاصل کی اور لگن میں خود شیخ الدلائل ہے۔ نہیں 2 سال بعد لگن واپسی پر بانی و معاصی سے جامع نظامیہ حضرت حافظ محمد اللہ بانی فاروقی فضیلت عثمان کی حضرت سلطنت انتظام شروع کرے۔ فتوحات مکیہ اشرف اکبر اور کے دینی قیامت کے اثار و رسوخ سے آگاہی مباحثی حاصل کی۔ آپ ایک فعال مستعد متفکر عالم و صوفی ہونے کے ناطے دین حنیف کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ زمانے میں آپ نے اپنے والد ماجد حضرت صوفی اعظم قطب نگر کے نام دانی سے ایک رسالہ صوفی اعظم جاری کیا، جبکہ خواتین نامی معلومات بھی آپ کے لیے آپ بانی و ماجد کے لیے آگاہ رہے۔ رسالہ صوفی اعظم جو تو 1342 سے مدد عام پر آیا، لیکن حضرت صوفی اعظم قطب نگر کی مثال 1349 کے بعد 1350 سے پابندی سے شائع ہونے لگا۔ اس کی مداخلت یہ تواتر کا یہ عالم رہا کہ سید صوفیہ حضرت مفتی سید شاہ احمدی صوفی خادم جیسے دعوت روزگار قریب و حالت نظر صوفی کے مثال 1368 تک قریب ربع صدی بلا وقت جاری رہا۔ بعد ازاں کوئی 50 بعد حضرت موضوع کے صاحب تذکرہ اور صاحب جلسہ حضرت مولانا الحاج حاجی سید اعظم علیہ السلام قابل قابل کے مسائل سے جدید رجسٹر نئی اوتار کے ساتھ اس کا علیہ مجاہدہ مقام رسالہ صوفی اعظم بابت اکتوبر 2001 حضرت سید صوفیہ کے بارے میں اظہار حقیقت پر مبنی یہ چند کلمات سماعت فرمائے۔ جواز ہے کہ آپ ایک بلند پایا یعنی صوفی اعظم اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بلند پایا عظیم و بالا سے بدل مسلم و معجب تھے۔ صدر مجلس صفا سب صوفیہ کے تحت آپ نے دارالتصنیف صوفیہ کر دی اور آپ اپنے مثال 1368 تک کوئی 214 کتب اور رسائل شائع فرما چکے۔
آپ کے تصنیفات میں تفسیر صوفی، مسائل صوفی، مقدمۃ العلم، فتاوی صوفیہ، تحفۃ الصوفیہ اور قرۃ العین کی صورت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے علاوہ اگر کے متعدد اولیاء کے حالات کے سوال شامل ہیں۔ آپ ایک غلط پایا شاعر میں تھے، چنانچہ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں آپ کی جرم حیات کا مکمل دیوان زیر سبات۔ اس میں پڑھے جانے کوئی میں آپ کے نادر اعلیٰ نمونے کی شامل ہیں۔ حضرت سید الصوفیہ صاحب ہمیں آخر سلطنت عاصمیہ کے واحد سرکار عالی اور معتمد مجلس واحدین نگر کے اعزازی عہدے پر فائز ہیں۔ علامہ نظیر حضرت منصور کی صحافتی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس وقت کے اکابر علماء راجد خان مدت کے بھی آپ کی توسیع اور تحصیل میں کوئی قائم نظر باقی نہیں۔ یہاں میں یہ عرض کروں کہ بعض نصیحت تقریر اور تحریر کے ذریعے حضرت سید الصوفیہ علیہ الرحمہ یہ جو کارنامے انجام کے قائل مقصد اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کرنا، احمد المسلمین کو اس کا عادی بنانا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا قرار دین اسلام کے ظاہر کو باطنی جہتوں کا نمونہ رحمت جسے پروردگار عالم نے اس میں اصل سے تعبیر فرمایا۔ صحابہ کرام کے ہر ایک شریعت کی ظاہری جہت اس طرح غالب ہے کہ باطنی صورت سے وہ اللہ تک کو سناتے تو اپنی استفادہ کرتے رہے۔ ان کے مطمئن نظر قرآن اور صاحب قرآن کی عظیم ہستی موجود تھی۔ بالفاظ دیگر وہ معمول عقیدت کے ساتھ ساتھ مجمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ تابعین یہاں بھی جاری رہا، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں میں بے ثباتی کا احساسات نے باطنی جہت پر زور دیا۔ آواز ریاضتوں اور مجاہدات میں ذکر و فکر میں اپنے طور پر ماہر رہے۔ شاید اسلام میں طریقت کی حقیقت تصور میں نسبت کا تعین ہونے کا ایک اجراء تھا۔ تصور میں تزکیہ نفس، تزکیہ قلب اور تزکیہ روح کا درد کیا جانے لگا۔ تاہم جب تابعین کے دور میں اسلام کی باطنی جہت دو طریقوں کی عبادت ہوئی، سو اور صدق، دو کیفیات کا ادراک بھی عامت الناس عام طور پر تصور سے مراد ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی کے ہر 30 صدی ہجری کے دوران جو حالات رہے وہ مشاہدان طریقت کے لیے طریقت کے لیے ظاہری و باطنی حیثیتوں سے پہلے کے بعد دلی و جہاد کی احتجاج کہاں نظام کو اپنی نسبت اولا سے انحراف کر دیا، خصوصیت سے شیخ قاضیہ کے معنی و معاصر حضرت غوث سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے۔ میں اس طریقے کے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اور حضرت سید الصوفیہ نے ارشاد دین کے مسئلے میں ایک بات کو حقیقت ختم رکھا اور ساری عمر اسی جگہ مسلسل مخلوق رہے۔ وہ بھی اتباع شریعت ہے، شریعت پیروی سنت اب کوئی اور رسول سے سچائی آپ کو اپنے اسلام سے دشمن نہیں۔ آپ کے مسئلے میں بیت العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت احمد، حضرت مولانا سید فرید پاشا صاحب قادری علیہ الرحمہ، سید محمد بادشاہ حسین صاحب قادری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا شیخ احمد قاری قادری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا موسی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور حضرت سید نیا بتا قادری صاحب
اور سید رضا شاہ صاحب قادری نقشبندی اور مولانا سید کریم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شامل ہیں۔ خان بازا صوفی عادت ایک اور صاحب رب و عزت تسلیم تعلیم و ترجمہ امین محمد نقیب شریعت و طریقت امین ہند و ہدایت امین شاعر صحافی موقع نقاد افغانی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کا نام نامی حضرت مولانا قاضی سید شاہ عالم علی صوفی قاضی جن کی ولادت اور اس کی وجہ تسمیہ خود حضرت سید صوفیانہ اپنے دائرے میں یوں تحریر کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میرے والد و مرشد حضرت صوفی اعظم قدس سرہ العزیز اعظم صاحب نے اپنے نصاب کے چند بعد رویا میں جلوگر ہوئے اور یہ بشارت دی کہ فکر و غم مت کرو، القریب حق تعالیٰ تمہیں اپنے اسرار سے خصوصیات کا حامل ایک ایسا قوم عطا فرمائے گا جس سے ہمارا خاندانی فیضان جاری رہے گا۔ پیدا ہونے والی ہونے پر اس نوعدود کا نام میرے ہی نام پر یعنی سید اعظم علی صوفی رکھو۔ یہ اپنے اقتباس میں آتا ہے۔ اس طرح محترم علی صاحب کا نام نبی سید اعظم علی صوفی امیت ابو اعظم اور پھر مرشد بھی رکھی گئی، لیکن ان کے عام میں قاضی صاحب خطیب اہل سنت علمی حلقوں میں خلیفائے مفسرین عالم المذاہب رئیس المذاہب مریدین و متوسلین میں صوفی اعظم ثانی صوفی اعظم پیر کے مقبول الفاظ میں جانے جاتے ہیں۔ شاعر ابن اعظم کا خطیب فرماتے ہیں نظر الطرفین سادات میں اسی وجہ سے حسنی و حسینی خادم لکھتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خادمی گھرانے کے انوار و تجلیات سینہ و سینہ منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی اور عصری علوم سے جڑے ہوئے تھے۔ یعنی قرآن مجید کی صدر میں تکمیل کی آگے کرنے کے علاوہ عربی ادب سرب و نو کی تعلیم مولانا محفوظ شریف اور مولانا صالح القریب نے حاصل کی۔ منظر فاضل اور درس نظامی کی تکمیل کے بعد والد ماجد سے تفسیر حدیث اور اصول حدیث فقہ اور اصول فقہ تصوف کلام منطق ادب معانی اور فلسفہ نیز فتویٰ نویسی میں بھی نعمت اللہ حاصل کیا۔ جبکہ عصری علوم میں مشہور زمانہ مدرسہ اردو شریف مسائل سے اور سٹی کالج سے موقعی تعلیم کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ مزید اپنی ذات کی خارجیت و استعداد سے انگریزی اردو عربی اور فارسی تک دسترس پیدا کی۔ ان زبانوں میں تحریر و تقریر اور ترجمے کا ملے گا مدد اعظم رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خانقاہی تعلیمات سلوک مراقبات و مجاہدات طریقت سے بھی جملہ بھرائی بہت تو قوی کرتی ہے۔ اور الحمدللہ اپنے والد سے جملہ سواسل عربہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ میں دستار فضیلت اور خلق اختلاف حاصل کی۔ خدمت یہ دور سے خدمت افتاح ہزار کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس مرحلے پر یہ وضاحت ضروری ہوگی کہ قاضی صاحب کے سلسلہ قاضیہ کی تعلیمات ان کے تصرفات اہتمام و تفہیم کا بطور خاص اہتمام فرمایا۔ ذرا کے مسلکی تشریح ہوگی جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا آپ نے جو کاملانہ انداز میں بہت ہی عالمانہ انداز سے مرتب بھی کیا اور ترجمہ ان میں اولاد قادریہ سے سر الاسرار ترجمہ اردو اخبار کے نام سے بشائر الخیرات اور جلالہ جیلانیہ دعائے جیلانی اور نیز مکتوبات غوث اعظم شامل ہیں۔
اسی میں نسبت کا فیض، اسے میں نسبت کا فیض سمجھتا ہوں۔ صفات گفتہ میں نسبت اولا کے بارے میں آج کر چکا ہوں۔ مدد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی جیلانی اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو صحیح کرو، آپ کا اشتراک جس کے لیے صحیح ہو جاتا ہے اس کا انتصاب بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور اس اتباع کے بغیر تیرا یوں کہنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میرے لیے مقبول۔ جب تم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال میں اپنے آپ کو متبع اس کے متبع ہو جاؤ گے تو دار الآخرت میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت نصیب ہوگی۔ کیا تمہیں حق تعالیٰ کا احساس نہیں سنا؟ جو خود کو پیغمبر دے اس کو لے لو، اور جس سے بات رکھیے اس سے اختلاف کرو، تم کو جو خود حکم دے اس کی تعظیم کرو، اور اس بات کو بھی غلام تسلیم بات کی بھی ممانعت کریں، اس کی ممانعت کریں، اس سے رک جاؤ۔ یقیناً دنیا میں آپ تعالیٰ کا خود پاؤ گے، لوگ کے اعتبار سے اور آپ کے رسول اختلاف کی ضرورت کے اعتبار سے، اجسام اور نفوس کے اعتبار سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشتہار میں نسبت اولا کی وضاحت اور اہمیت بیان ہوئی ہے۔ وعامۃ الناس یعنی دعوت فکر بھی دے دی۔ نسبت اولا کو مضمون سے مختصر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دینی شان کی رائے اور باطنی جہتوں حقیقی مضمون اور مفہوم سے آگاہی حاصل کی جائے تاکہ طریقت ذرائع سلوک کی منزلیں آسان ہو۔ نسبت اولا سے واقفیت اس سے وابستگی کو حق جانے، حق شناسی اور حق دینی کا یہ ایک ذریعہ ہے، اس سے اجتماعی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ حقیقت طریقہ قاضیہ کی نسبت اولا اور فکری جہت دین صحیح کی مدد ہے، اتباع اپنی مرتبہ کی نقل۔ جناب قاضی صاحب کے علمی ادب نگاری صاحب کا محور یہی موضوع ہے۔ اسلامیات اور قرآنیات کے پہلو تصوف پر توسیع لیکچر مقالات درس و تدریس کے ذریعے موضوع میں صحیح و اتفاقی کو فروغ دیا۔ خصوصیت سے رسالہ صوفی اعظم کے صوفی اعظم کی اشاعت اس کی بچے ایسے سارے قسم توسط سے قاضی صاحب نے بیان کی انقلاب برپا کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت طاہر حمید صاحب اللہ بھی مدد کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت قاضی صاحب کے دیگر کتب و تحریر میں فضائل نبوت شریف، عمرہ و حج و زیارت مدینہ، تجلیہ میں بغداد، مقدس سے اقبال، شاعر وجود، شاعر اسرار، زین الفاظ القرآن، عظمت والدین، عظمت اولیاء کرام، مقالات کی موضوعات اسلامی، معین الاولیاء وغیرہ اس بات کا ثبوت بیان کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کی شخصیت وسیع الجہاد بھی باعث فخر و مفاخر بھی ہے۔ مزید ایسے شاعر کی مدد کے افکار اور افراد کے حق شاعر کیوں نہ ہو، شاعری آپ کو مرسل نہیں ہے، مالی دادا اور پردہ سبھی اس بات بس کے عادت کو تصدیق ہے۔ قاضی صاحب عادت تقدس فرماتے ہیں کہ صاحب شاعری کے جملہ اصناف پر جناب والا کو دسترس حاصل ہے۔ کیا بدل بھائی خطا دس مسدس محمد تصدیق اور ترتیباً ہزار کی شاعرانہ وصف کی ایک بیان دلیل ہے۔ خصوصیت کے ساتھ وزیدی شاعری کے مجموعہ اعظمیات کا مطالعہ ایک بار اہل ربط و ربط صاحبان نے فکر و نظر آمنہ نے شوق کے لیے سوغات آپ سے گزارے ہوئے۔ اعظمیات میں بطور ابتدائیہ آپ ڈاکٹر حافظ سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی، حیدر قادری صاحب حضرت قاضی صاحب معتبر سید صوفیہ اکیڈمی میں لکھتے ہیں، کلام میں موجود قرآنی آیات و احادیث مبارکہ انہی طرح کی زبان کے اخبار و اطلاعات سارے ہیں۔ خصوصاً
اقوال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ اشارے خالی وہ سانے کو ایک احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو وہ اشعار میں عربی کلمات کو اس طرح ندیوں کی طرح جان دیا گیا ہے. کچھ مقامات پر تو پورا مصرے کا پورا مصرع آیات قرآن کا جز یا متن حدیث کا مکمل ہے. مثلاً یا لیس الانسان بلا مسعى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما يقول فسمى وجهه تولوا ما تولوا فسمى وجه الله سنسقيكما في الغار من رآني فقد رأى الحق خيرا. علاوہ ازیں اکثر و بیشتر اشعار میں آیات قرآنی کلمات نور علی نور خاب قوسین او ادنی اجزاء احادیث نبویہ ایت الرسل كنت کنزا مخفیا رأيتني أسدي وغير ميز إجازات غوث اعظم مريد لا تخف قم بإذن الله قلمي عاذي وأعلاني على رأس الجبال کہ سارے اہل علم کو تسلیم بخشتے ہیں تو عوام کو ان کلمات کی حقیقت کھول دینے کی رغبت دلاتے ہیں. حاجی صاحب کی نظم و نثر پر ایک سا قدرت مثالی ہوگی. وہ آج کی اعلیٰ تقدیر کی صلاحیتوں کا اقرار اور احترام کرنا بجائے خود آج کی حکمتوں کا اعلان. تاہم حضرت ممدون حفظ الناس و منقبت کے اظہار میں جس حکمت طریقے کا متاثر کن انداز سے اختیار کیا وہ غیر معمولی. حضور نازیہ شاعری نے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ یہ تقریب کا اختیار ہوتا ہے. اس زمن میں حضرت علامہ محمد سید شاہ طلحہ کی وقت کی سادت صدر ہوئے اردو و فارسی VKS اور یونیورسٹی بہار اور سبزہ میں یقین آسمان ناپور یہ مختصر تقریب ملاحظہ کیے جبکہ اس عاجز نے بھی آدمیات پر اپنے تعلیمانہ خیالات پیش کیے تھے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ 313 صفحات پر وہی آزمیات اردو کی نعتیہ ادب میں ایسا متمرد اور قراءت اضافہ ہے جس کی حاجت کو بلا دفاع تحفظ جان و ایمان سے تعبیر کر سکتے ہیں. آپ کا مبلغ علم وسیع اور وسیع اور خیال فکر و خیال وسیع و عمیق. اس کلام علاقہ نظام سے اردو فارسی اور عربی ادب کا پیدار مترشح ہے. ہم لوگ نعت و منقبت سے دین مدین و مذہب اسلام کی تعلیمات اور رموز قرآنیہ کا عرفان آشکارا ہے. آپ کے اشعار تلمیحات کا وہ حسن دلکش رکھتے ہیں کہ پڑھتے ہی خالی بسیط افزائے علمی میں پہنچ جاتا ہے. حضرت آدم صوفی نے عروج سخن کی ہدایت فصاحت میں بلاغت کے سورہ رجال کو چاند چاند دیے. تلمیحات قرآنیہ کی کثرت سلمہ ستارے کی چمک دمک پیدا کرتی ارتباط ہوا. شاعری اور نثر کے خط نظر خادی صاحب کی خادمیت کا مظاہرہ عمرہ و حج و زیارت مدینہ سے متعلق کتابوں سے ہوتا ہے. حضرت ممدون ان کتابوں میں عالم اسلام کے سب سے زیادہ مقدس اور محترم مقامات پر عبادات کا طریقہ ادب و احترام کے اہتمام کا منہاج کی وضاحتوں کا کچھ اس قدر دلکش انداز سے تحریر کیا ہے گویا تعلیم کا فروغ کر رہے ہیں. اس کے نظر تو کمال کا ایک کرینہ یوں بھی نظر آیا کہ حج سے عنایت کے ذریعے آدمی حج کو اپنی شیریں مکاری کے ساتھ ساتھ ماڈرن اور نقشجات کے ہمراہ جامع و مانع طور پر واضح کرتے ہیں. راتب العروج 2009 میں حج و زیارت مدینہ شریف کی سعادت کے موقع پر کتب کے راز سے سبا اور فیض حاصل کیا. حضرت غازی صاحب کی تمام ہمارے شخصیت اور خدمات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک شاگرد ممتاز جان بجا طور پر اردو میں ایڈمن کے لیے حضرت کی حیات کارنامہ کے عنوان سے 2008 میں مقالہ تحریر کیا اور ڈگری حاصل کی. ویسے میں ایک کم سوال طالب علم مولانا محترم کی خصوصی ارتباط ہوئی ہے.
چنانچہ میرے نام کیا مجموعہ ابن مغفرت 2006 اور نبی کے مقصود 2014 کے علاوہ تصوف کے مضامین پر مشتمل کتاب منہاج تصوف پر آپ نے بصیرت افروز تاثرات سے نوازا۔ حضرت گران کی ان اعلیٰ خصوصیات اور صلاحیتوں کے ناطے سب نئے مشاہد کے ایک کل تنظیم کل جمعیت مشاہد میں آپ کو صدر کے ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر آپ صدر مجلس صوفیہ مکتب صوفیہ سلطنت المسلمین کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اپنے اس مجموعے کے آخر میں حضرت مولانا قاری صاحب قبلہ جس کی اعلیٰ ترین کتابت صلاحیت لسانی برملا بے ساتھ نوشتہ ہے، اس کے قدیم کی اور کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے نہ جانے کتنی سارے ارواح کو پاکیزہ نفوس اور متحر و منزہ قلوب میں محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کی ہوگی۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز کس قدر منفرد اور مفروض ہے کہ اس نے انبیاء و مرسلین یا عظمت کی بزرگی کو انسانی اکرام و خطب کے عین مطابق واضح کیا۔ انبیاء اور رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں کہ قرآن حکیم نے ایک ایک پہلو کو نمایاں کیا ہے، یعنی آپ کی بشریت، عقیدت، رسولیت جس کی نص قرآنی سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے تمام مشہور لوگوں نے اپنے اپنے پیشواؤں کو عام انسانوں سے یوں بھی بالا تر سمجھا، انہیں مسئلے خدا مان کر ان کی پرستش کی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر سمجھا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، لیکن قرآن مجید نے اس حقیقت کا انکشاف فرمایا، قل انما انا رسول یوحی الی۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو آپ جیسے تم جیسا ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہ مرتبہ مخلوقات عالم میں اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد شہادت کی اطلاع پا کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم حضرت دادا حضرت عبد المطلب تشریف لائے، آقائے نامدار کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کی اطلاع پا کر آپ کے دادا حضرت قریب آئے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور محمد نام تجدید فرمایا۔ جب بی بی آمنہ کو ہاتھ سے بیٹھی نے احمد پکارنے پر متوجہ ہوا۔ سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی پیدائش پر حضرت حسن صادق صحابہ وجعل جن کا نام رفت عینی وأحسن منك لم ترفت النساء خلقت مبرمة بكل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان کے ثابت کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مربی ہمیں محترم حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ دیگر کئی شعراء عرب نے آپ کو صاحب علی کا شمائل متحرہ بیان کیے۔ یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی صحابے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صحابہ کرام کے بیانات بہت غیر معمولی ہوتی ہے، جبکہ قبیلہ خزاعہ کے ایک لحاظ خاتون ام معبد کا پیش قیمت اظہار کا انتشار ہوگا۔ اور تعالیٰ سبحانہ نے قرآن مجید کی کوئی 28 صورتوں میں 38 مقامات پر آپ کے محامل و محاسن کا واضح و روشن اندراج فرمایا ہے۔ حضرت مولانا قادری صاحب نے اپنے ایک کتاب میں جس اعلیٰ درجے کی فصاحت بلاغت مربوط و تفصیلی انداز میں سراپائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی فکر بیان کیا ہے، وہ اہل عشق و ملا کے لیے غیر مترتبہ نعمت سے گزاری ہوئی فرماتے ہیں۔ یہ حضرت خطاب کا ایک خصوصی کتاب ہے، اس کو بغور آپ سماعت کریں۔ میں حضرت کی اجازت سے آپ کے الفاظ کو بیان کیا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں حضرت آقائے نامدار کا جو نقشہ ہے، جو
دیا ہے، آپ کی شکل قرآن پر کیسے کھینچتا ہے، آپ کی ایک ایک بات کا ذکر کیسے کرتا ہے، میں آپ کو سناؤں تو شاید آپ کا بھی اور زیادہ ایمان افروز سننے کے بعد کبھی ہو جائے، ایمان اور تازہ ہو جائے۔ یہ سے اگر کوئی پوچھے کہ دیکھو آپ کا لقب کیا ہے، آپ کا لقب طلحہ و یاسین، آپ کے پتا مزمل و مدثر، آپ کا ذکر و رحمانہ کا ذکر ہے، آپ کی تفسیر بابا جی کا ذکر، خجاعت بن ظاہر، آپ کا مفتی انور بخشن و دعا، آپ کے ملک افضل پر نئی ویزا یلتا، آپ کے انسان پر ذکر لگائی گئی تو دعا پر نئی ویزا سجا، آپ کا ختم تحت کا ذکر مرکز زبر فواز مارا، زمانہ اقتص کا ذکر فنما یسنو لسانی، قرآن پاک کا ذکر وما ينطق عن الهوى ان هو الا ذکر و قرآن وحی یوحا، آپ کی چلتی نگاہ مازاد البصر وما طغى، آپ کا ذہن مبارک علم نشر کا صدر، آپ کی دست مبارک الذي انقض ظهرك، آپ کے دست پاک میں اللہ فوق عیون، آپ کی طاقت وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، آپ کی عافیت وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، آپ کی مدینہ منا اتیناک الکوثر، آپ کے اخلاق میں اعلیٰ حسن عظیم، آپ کا علم بنا وما ارسلناك معنا سکھلایا، آپ کے ارشاد کے گرامی اگر پوچھیں تو صرف الرحمن علم القرآن، آپ کے الفاظ مطہرات دستی بلا احد النساء، آپ کے اہل ارتفاع وہ یکسو کما تقدیرہ، آپ کے شہر کے اثر لا اقسم بهذا البلد، آپ کی سیر سبحان الذی اسرا، آپ کا قول حق بنا حدود اللہ مکان تعالی قوم یعودنا، آپ کا دین کامل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آپ کا زمانہ اور جدید لعمر کا انہ نبی سکت یا محبوب۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے غالباً تمام چیزوں کا مجموعہ لکھا تو ایک ساتھ کا کہیں گے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فلاں وہی فلاں وہی یاسین وہی لاہا، زیارت مختصر حضرت مولانا خالد صاحب کی شخصیت اپنے ہاتھ کی وہ شخصیت ہے جسے نام ہمیں مقدار کر سکتے ہیں۔ یہ حیدر جانش و حکمت کی ہمارے سلمان کا احاطہ ان سے اوقات میں نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی مماد کہ 2013 میں تفسیر قرآن مجید کی تقریب پر ایک نہایت شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور پھر جو دوران میں شرح و بیان میں تفسیر قرآن مجید کے دور ثانی پر آپ سے استفادے کی گزارش کی۔ مزید طرح صلح و صوفیہ کے نزدیک مذہبی مولانا روم کی معنی یابی اور ان میں جل حکایات کی تفریح کا ایک خاص شباب رہا ہے، اور آج کے شوق صاحبان رب العزت کے لیے ایمان دینے کی دولت کی رہی۔ چنانچہ ہمارے سیاست کے پائے و اصلاحات پر حضرت خالد صاحب نے درس مسلمی مولانا روم کو اختصار و اعجاز سے جاری رکھا ہے۔ الحاصل حضرت اللہ کے ذاتی گرامی اگر ایک طرف آپ مستقل سلسلے کے لیے رہنمائی روز و ہدایت کا سرچشمہ ہے تو دوسری جانب اہل علم و ادب اس مذہبی لحاظ سے صحیح و اعتقادی کے اعتبار سے آپ کے حق میں حصول فیض و برکات پر دیا ہے۔ یہی نہیں آپ کے سرپرستی کی نگرانی میں حضرت ممدوح کے معزز صاحب کو بیان اپنے جوہر قابل کا بھی مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ قاضی سید شاہ احمد علی صوفی ثانی پیر پاشا قادری ایڈیٹر مولانا معصوم کی عالم جامعہ نظامیہ کی سند یافتہ ترتیب قرآن کے ماہر سیول اینڈ انجینئرنگ کالج کا بڑی عبارت شامل ہے۔ حالت کے درسوں کا آغاز آپ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، پھر وقت جدان مقیم ہے اصلی تعلیم میکینیکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ جدان مقیم حضرت کے لیے عربی استعمال کی تدریس خدمات کے انجام دے رہے ہیں۔ دوسرے ساتھ آگے حضرت سید شاہ محمد علی چوہدری سرویس خاطری زبیر چوہدری کیرل میں معیشت تدریس انجینئر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنے والد حق سے ذکر و اذکار و فضائل شریف کی مقام میں مصروف و نبی رہتے ہیں۔ تیسرے ساتھ آگے قادر احترام قاضی سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی سعید قادری ایم جوائن ایڈیٹر صوفی اعظم جامعہ مدارس کے یافتہ تدبیر قرآن کی کلاسز کے علاوہ اس طرح 25 برس سے ویسے خطیب مسجد شمس آباد عیدگاہ مجاہد و قبر جماع مسجد عظیم الدین مسجد بلال مسجد باغ وغیرہ اور فی الحال جامع مسجد یعنی اسی میں ویسے نائب خطیب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیگر مقامات پر
مختلف اسلامی موضوعات پر خطاب کے لیے موجود جاتے رہے. آدمی کے حج کے لیے آزاد فروغ رسول اور زیارت مدینہ پر آپ کے مدینہ پر اصل انداز اللہ نے آپ کی دعوت ہوتی ہے. محترم ڈاکٹر حافظ سید شاہ مقتدیٰ علیہ الصدیق حیدر قادری محمدی ایڈیٹر صوفی اعظم جامعہ اسلامیہ کے مولوی کامل جامعہ عثمانیہ کے ایم اے گولڈ میڈلسٹ اور پی ایچ ڈی بھی عربی زبانوں پر مہارت رکھتے ہیں. بحیثیت عربی بلکہ بحیثیت عربی سے اردو زبان کی پھر بڑی مترقی معروف ہے. ریاست اور بیرون ریاست کرناٹک مہاراشٹر تامل ناڈو وغیرہ کے مختلف شہروں میں سیمیناروں میں خطاب یا مقالات کے لیے منظور کیا جاتا رہا ہے. حیدرآباد کے نومبر بعد میں بسوں کا شمار ہوتا ہے. چینی بنا مقرر بہترین نظیر اور ملک کے نواز شاعر کے علاوہ مزید بہترین خطاطی خصوصاً قرآن کو نویسی کے ماہر کی جاتے ہیں. قاضی سید شاہ مصطفیٰ شبیر قادری صاحب امریکی کمپنی میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ صوفی اعظم کی ویب سائٹ کی نگرانی بھی حاصل کرتے ہیں. دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس رسالے کی تدبیر وہ اشاعت کے افراد ادا کر رہے ہیں. بہرحال بقول شاعر ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے اور سبھی نے چاہیے اس بہر دیکھنا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہرہ آفتاب نہیں ایک آدمی ہے مدد کے عالمی نقشے میں ہندوستان کی پہچان مختلف انداز سے ہوئی. ہندوستان کی پہچان BHELP ہے. BHEL کے علاقے میں مسلم پہچان مسلم افیئرز ریلیجس کمیٹی آج اسی کے زیر اہتمام جشن الشان جشن اعتراف خدمات آپ کے حسن تعاون حسن اتحاد سے اس سرزمین پر اپنی ایک تاریخ بنا رہا ہے جس میں دکن کے علمی روحانی آفتاب مہتاب تشریف فرما ہے. ہر شخصیت اپنی جگہ مکمل عنوان ہے. انشاءاللہ یہ عنوان ان کے اعلان پر اپنا خود بولتا ہوا زندہ تعارف ہوگا. اس کا ایک نمونہ ابھی آپ نے ڈاکٹر سید حفیظ الدین حسین المعروف عقیل ہاشمی صاحب دلانی شکیل نے دیکھا. وقت بہت کم ہے, پروگرام بڑا طویل ہے, لیکن الحمدللہ ہماری محفل میں ایسے اصحاب تشریف فرما ہے جو دریا کو کوزے میں بند کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. اور پھر اہل محبت گلابوں کے ہار بھی لیے کھڑے ہیں کہ کب ہمیں گلپوشی کا موقع ملے گا اور کب ہم شال پوشی کی سعادت حاصل کریں گے. تھوڑا سا آپ کی تصویر کے ساتھ تعاون فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ ضرور حضرت قبلہ کی گلپوشی کریں گے, لیکن اس سے پہلے زبانوں سے نکلنے والے پھول خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آج جس کمیٹی کے زیر اہتمام جشن الشان جشن منعقد ہو رہا ہے MRAC, اس کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جناب محمد وقار الدین صدیقی صاحب تشریف لائیں اور MRAC کا تعارف پیش فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد اس خصوصی کتابچے کی رسم اجرا ہوگی جو حضرت قبلہ کی خدمات پر بہت خوبصورت کمپیوٹرائز تیار کیا گیا ہے. خطابات کا سلسلہ ہوگا, گلپوشی ہوگی, پھر آپ جسمانی غذابی حاصل کریں گے اور پھر نافیہ مشاہدے میں بھی آپ کو شریک ہونا ہے. یہ ذہن ابھی سے بنا ہے.
تشریف لائیں علی جناب محمد وقار الدین سے دل صاحب MR کیسی کا تعلیم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم اس لیے کہ میں مسلم ریلیجیس افیئرس کمیٹی DHA ٹاؤن شپ کا آپ سے تعارف کراؤں۔ میں صدر جلسہ حضرت العلامہ حاجی سید شاہ اعظم صوفی حسنی حسینی قادری دامت برکاتہ ہوں، صدر کلین جمیعت المشائخ، خطیب جامع مسجد DHA، مہمان خصوصی حضرت مولانا سید شاہ قبول بادشاہ شفتاری قادری، جانشین حضرت کامل معتمد صدر مجلس علماء دکن، حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسینی حسنی قادری، متولی و سجادہ نشین آستانہ ٹیکما، ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب، مولانا سید شاہ من اللہ علوی صاحب اور مولانا فصیح الدین نظامی صاحب، متنم لائبریری جامعہ نظامیہ، مسلم ریلیجیس کمیٹی کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود اس تقریب میں شرکت فرما کر اس تقریب کو نور علی نور بنایا۔ مسلم ریلیجیس افیئرس کمیٹی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کے تحت جامع مسجد DHA ٹاؤن شپ اور مدرسے عربیہ مدینہ العلوم ملکہ جامع نظامیہ ہے۔ مسلم ریلیجیس افیئرس کمیٹی جامع مسجد DHA کے انتظامی امور جن میں امامت، خطابت، جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلسے پیدائش غوث اعظم دستگیر وہ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد اور متفرق راتوں میں علماء اہل سنت والجماعت کی مخاطبت وہ تقریباً 30 سال سے بحسن خوبی انجام دے رہی ہے۔ مدرسے عربیہ مدینہ العلوم اس کے سرپرست اعلیٰ مولانا حافظ محمد ستار صاحب قبلہ کامل مدید جامع نظامیہ ہیں۔ مولانا کی نگرانی میں تقریباً 100 سے زائد طلباء حفظ قرآن مجید تکمیل کیا اور اطراف کے مساجد میں امامت اور ہر سال ماہ رمضان میں تراویح قرآن مجید سنانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سابقہ میں مصلیوں کی تعداد کم تھی اور مسجد کی گنجائش مصلیوں کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم صوفی صاحب قبلہ کی جمعے کی امامت اور خطابت کے لیے آمد جو کہ آج سے 27 سال قبل ہوئی تھی، اس کی تعداد مصلیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ اطراف افناک سے مصلیوں کی آمد کی وجہ سے مسجد کو تداوانی کا شبہ کرنے لگے۔ مسجد کے سابق سیکریٹری جناب حبیب علی صاحب کی سرپرستی میں مسجد کی وسیع و عریض صحن پر RCC کا سلیب ڈالا گیا۔ اس پر تقریباً 10 لاکھ روپئے آج سے 20 سال قبل خرچ ہوئے، جس سے مسجد کی گنجائش میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا۔ مسلم ریلیجیس افیئرس کمیٹی میں محبوب علی صاحب سابقہ سیکریٹری MRSC کی بے حد ممنون مشکور ہے، جن کی جستجو اور قید مسلسل سے حضرت مولانا سید شاہ اعظم صوفی صاحب قبلہ حیدرآباد سے تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنے پر رضامندی کی اور آج 27 سال سے حضرت کی جمعہ اور عید کی امامت خطابت کے لیے عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدا میں کئی برس کا حضرت کا RTC بسیں تشریف لاتے
USGL اور اطراف اپنا کے تقریباً 10 کلومیٹر کے احاطے میں مسلک اہل سنت والجماعت کی اشاعت اور ترویج کا تحریری و تقریری کام خاموشی سے بہت نے خوبی انجام پایا. نہ صرف مسلک کے تحفظ کا کام ہوا بلکہ آپ صوفی بسپا ہونے کی وجہ سے سینکڑوں طالبان حق آپ سے مشرف بیٹھ ہوئے اور باقی برکات سے فیاض ہوئے. ہمارے سے حضرت اللہ کی بےحد ممنون مشکور ہے کہ اللہ کے فضل اور حضرت اللہ کی دعاؤں اور مفید مشورت کی وجہ سے آج مسجد کی ترقی اور مدرسے کی ترقی کے ساتھ ساتھ مسجد سے متصل کمیونٹی ہال کی تعمیر جو ایک تاریخی کارنامہ ہے پائے تکمیل کو پہنچا، جس میں ذمہ داری ہمارے کی شب و روز کی محنت مستقبل کی وجہ سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ ایک آپ کا پائے تکمیل کو پہنچا. اس موقع پر میں ہمارے کی طرف سے جناب الحاج سید نعیم صاحب، جناب الحاج محمد مدودین صاحب کا بےحد ممنون مشکور ہوں، جن کی کوششوں اور جہد مسلسل سے حکومت سے تقریباً 20 لاکھ روپئے کا گرانٹ منظور ہوا، جو کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل میں بہت بڑا اثاثہ ثابت ہے. اللہ کے فضل سے اس کمیونٹی ہال کی تعمیر کے بعد سے گزشتہ سال تقریباً 100 تقاریب کا انعقاد عمل میں ہے اور اس سال 200 تقاریب کا انعقاد ہے. یہ کمیونٹی ہال مسلم بھائیوں کی تقاریب کے لیے صرف 21,000 روپئے کے پیکیج میں فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں کراکری، فرنیچر، اسٹیج، لائٹ وغیرہ فراہم کی جاتی ہے. اس کمیونٹی ہال کی شادی کے لحاظ سے مسلمان بھائی ایک دوسرے استعمال جیسے باجا، آتش بازی، میوزک، ناچ گانے سے بچ رہے ہیں. کم خرچ میں تقاریب کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. کمیونٹی ہال کے لیے جو رقم دی جا رہی ہے وہ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے صرف کی جاتی ہے، جو ایک سواری جاریہ ہے. اللہ کے فضل سے مدرسے کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کی تکمیل کے بعد مسجد کے توسیع شدہ حصے پر فرسٹ فلور کے کام کا آغاز ہمارے سی کے لیے ارادے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سی کے ذریعے ان کاموں کو پائے تکمیل کو پہنچائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سی کی کو ریاکاری، نام و ناموس سے دور رکھے اور اخلاص کا جذبہ عطا فرمائے. آخر میں ہمارے سی کی طرف سے میں تمام مسلمان امپلائز بڑی قوم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کمیونٹی ہال کی تکمیل میں دانے، دلنے، سپنے، قدمے تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے اور خدمات کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں MRC کے سابق صدر جناب خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب قبلہ کی MRC کی طرف سے خصوصی فرمائیں. صاحب انشاءاللہ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں
ہوں کہ مسلم ریلیجیس سروس کمیٹی سلطان جی کے بعد جو ہے حضرت کے جیسے کتاب کی رسمی اجرا ہوگی، اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر کا کتاب ہوگا، وہ کتاب کے بعد جو ہے بالکل اس کا سلسلہ جاری ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ بھی اپنی جگہ تشریف فرما رہے ہیں اور آپ کے نام کے حساب سے بالکل کا اعلان کریں گے، اس وقت جو ہے آپ اسے تشریف لائیے اور بالکل کیجیے۔ حضرات گرامی، تمام ایسی تعارف اور اس کمیٹی کی جانب سے بہت ہی خوبصورت روئی کا تحفہ اور شادی کی تحریت خدمت میں ادب احترام کے ساتھ شریک ساتھ حاصل کی اور اسی مسلم ریلیجیس سروس کمیٹی کے ٹاؤنشپ آج فورم کے تمام ایک بہت خوبصورت معلوماتی کتاب جس کا تاریخی نام اعظم المشاہیر ہے۔ خراج تحسین و تشکر آج کی اس جلسے اقرار خدمات کے موقع پر اس کتاب کو ترتیب مولانا قاضی قاری سید شاہ مصطفیٰ یوسفی قاضی صاحب اور مولانا ڈاکٹر حافظ شاہ مرتضیٰ یوسفی حیدر قاضی صاحب نے اس خوبصورت کتاب کا رسمی اجلاس سے شروع نمائی خطبات کے ممتاز مشاعر ضرور مشاعر حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ پاکی شکرائی مدد دولانی صدر مطلق مجلس فرمائی جگن کے دستے مبارک سے ہو۔ فرار کے ساتھ اور کارروائی کو مطالعہ فرمائی۔ کتاب کا ہدیہ ویسے 150 روپئے لیکن آج رعایت کر کے آپ کی خدمت میں صرف 100 روپئے 1 روپیز کے بدلے پیش کیا ہے، ضرور حاصل فرمائیے اور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ کتاب کا نام ہے اعظم المشاہیر، تاریخی نام ہے اور پیشکش ہے حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ قادری صاحب اللہ سجاد نشین کے امام۔ یہ کتاب حال کے بارے دستیاب ہے اور آج کے لیے خصوصی ہدیہ 100 روپئے میں دستیاب ہے، آپ اسے ضرور حاصل فرمائیں۔ مولانا حافظ عبدالستار صاحب نظامی موجودہ جامع نظامیہ سے خواہش ہے کہ
tashreef laaye shehri ताक़रीर में जैसा कि आपने तमाम फरमाया वक्त बहुत मुख्तसर है। गुलबख्श के बहुत से इदारे कमेटियाँ और मुनफरिद हज़रात मुंतज़िर हैं, लेकिन हमको मौजूद उलमाए किराम और प्रोफेसर हज़रात मशाइख से भी इस्तिफ़ादा करना है। वो खूब जानते हैं कि दर्जा को दूसरे में कैसे बंद किया जाए, इसलिए उनसे गुजारिश हरगिज़ नहीं की जाएगी। मौका महल का इस्तेमाल तो खूब जानते हैं। आगे सबसे पहला किताब सुनने की जवाबनामा आलिम साकिर मौलाना सैयद शाह मिनल्लाह अलैहि सलाम। मौलाना आपसे अंग्रेजी में किताब पढ़ना سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بصدق والصفاء. أما بعد قال الله تبارك وتعالى جل شأنه في كلام المجيد قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم. وقال تبارك وتعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلاة دائمة برحمة الله. حضرت سید مصطفیٰ قادری مدد اللہ شہزادہ اعظم مشائخ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تھوڑی سی دیر آپ حضرات کے درمیان انگریزی زبان میں گفتگو کروں. اس کا تعلق میں نے اردو زبان میں اس لیے کیا ہے تاکہ آپ حضرات تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو ٹرانسلیشن کی طرف مائل کر لیں. انگریزی اردو زبان کی آپ حضرات اچھی طریقے سے آپ کی مادری زبان ہے، لیکن انگریزی اس لیے کہ تھوڑا سا نبی میں لطف آئے اور ہمارا یہ پیغام دنیا بھر تک. I want to speak very few words in a very less time. Just if you give an attention, in this world, in this planet, there have been several people born who are having some of the other properties by which they became famous in this world, by which they have got a lot of fame in this world. Some of them, they have got great ancestors, great forefathers, great progenitors, and great shrines. Some of them, they have got knowledge, education, wisdom, and academics. Some of them, they have got research ability, innovation ability, investigation ability, discovery ability. Many of them, they are famous in this world because of their social welfare, community welfare activities. Many of them, they are famous because of their pen, their books, their poetry, and their reports in their academics. Many of them, they are famous because of their jurisprudence ability. Many of them, they are famous because of their language command and their translation ability. Many of them, they are famous because of their humble nature and honest and very true inner self. But you know, all these characters, they are dispersed in many individuals. They are dispersed singularly in many individuals. But miraculously, when all these properties, when all these characters, when all these properties, when all of these qualities are combined in even individual, when all these qualities
are merged in one soul. That soul is called as Sayyidina Azamuddin Sufi Madhuri. That soul, I'm not accepting any kind of exaggeration, and indeed exaggeration is not there in not inherited in my genes, alhamdulillah. Even I belong to Sufi family, and I really hate falsehood, but standing before you and with very true word, I want to say that all these characteristics we have seen in our beloved Shaykh, alhamdulillah, tabarak wa ta'ala. You know, this is a true miracle of Ghaus Azam Dastagir, that all these great characteristics are combined in one individual. Alhamdulillah. Now coming to the Islamic nature of this personality. Islamic nature of this personality. What is the Islamic introduction? One Muslim can understand the Islamic introduction very easily. You know, at a time, this glorious personality, he is Mufassir Quran, one who elaborates the words of Quran, one who explains the words of Quran, and is the elaboration, is the explanation of the verses of Quran is an easy task. It is a very tough and highly tough task. For that, you need expertise in theology, you need expertise in grammar of Quran, you need expertise in Islamic literature, you need to be expertise in jurists, and all these qualities, when they are combined, one person can become a Mufassir Quran. And alhamdulillah, Sufi Sahab Qibla Muntazir is a Sufi Quran. In 20 years of span, he has completed the tafsir of Quran in Jama Masjid Sahifa Malakpet, alhamdulillah. After that, in the same personality, one more very fine nature is the master of Ilm Hadith and master of Fiqh, the Islamic constitution. In the same personality, you can see the quality of, he is the author of several books, and which has fulfilled the need of the era, which has simplified the very complex issues and addressed lot of queries imagined today in today's world. Later on, you can see the several qualities in his nature. According to Mr. Farooqi, from where I have extracted all these points. You know, Hazrat Azam Ali Sufi Qibla Muntazir, high commanding poetry. It's not an easy task. Poetry, Allahu Akbar. Anybody coming out, standing up and reciting the Naam, it is very easy. But composing the Naam Sharif in Urdu language, Farsi language, as well as in Arabic language, and then translating the toughest Farsi language of Mawlana Masnavi, Mawlana Rum, it's not an easy deal, and which has been simplified by Hazrat Qibla. Alhamdulillah, tabarak wa ta'ala. These Naam, whatever written by Hazrat Qibla, has inclined the hearts of you toward the love of Rasulullah, and indeed the love of Rasulullah is the success in this life and the life hereafter. Allahu Akbar. Coming again, perfection is Islamic law. That is why the one is known as Qazi. This word is not so easy word, Qazi. It is equal to justice. It is equal to judge. And the person who is Qazi, he will be having an expertise in jurisprudence, fiqh and Islamic law. Allahu Akbar. And finally, he is a spiritual guide, he is a murshid, and alhamdulillah in Silsila Qadiriyah, he has entered a lot of Muslims into the Dana of Ghaus Azam Dastagir Sultan al-Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani, Rahmatullahi Tabarak wa Ta'ala, huge number of followers. Allahu Akbar. And what I want to say, he is a real Sufi. He is a real Sufi because he is Sufi by family. He is Sufi by order of tariqah, and he is Sufi by nature itself. These three very important aspects have been merged inside his personality. And finally, we have just now listened that he is an editor of Sufism monthly magazine, and many other things he has performed, which we can never forget. And Ummah Muslimah will always take the benefit, whatever you have provided to us. You
this impact of this conference finally, in 2 or 3 minutes I want to wrap up. Impact of this conference. What is the extract of this conference? What we will get through this conference in today's world? Wherever or whichever department I am going to visit, I have been asked, are you Sunni Muslim? Then what is Sufism? Then what is Sufism? What is Tasawwuf? What is the meaning of awliya? All these things will be asked by you. Is this a bid'ah? Is this an innovation in Islam? Allahu Akbar. It is we who have to answer that. And in my words, it can be corrected by Hazrat Jaisi Sahab. It can easily be corrected by Hazrat Sufi Sahab. But I want to keep my words. In my word, the tasawwuf is a vehicle. Are you attending now? Yeah. Please say Subhanallah. Subhanallah. Little bit louder. Subhanallah. So, tasawwuf is a vector. Tasawwuf is a vehicle only on which Islam can travel. Only on which Islam can travel, and the best and the living example how Islam traveled to India through the vehicle of tasawwuf on the shoulders of Moinuddin Chisti Nawaz. On the shoulders of Gharib Nawaz, Rahmatullahi Ta'ala alayh. Allahu Akbar. My experience. Now, coming to the fact. Let me say tasawwuf. It is the vehicle which will carry Islam to everybody. But if somebody asks you, what is a Sufi? Tasawwuf is totally dependent on Sufi. Tasawwuf is an activity. Tasawwuf is an object. And Sufi is the activator. Who is the Sufi? There is no Sufi, then there is no Tasawwuf. Tasawwuf depends on Sufi. Sufi is the file, Tasawwuf is maf'ul, and Tasawwuf totally depends on Sufi. Who is Sufi? When somebody asks me, I used to open Kashmir Mahjur. See, you can see some 20 to 25 Sufis here. I used to open Tazkiratul Awliya. You can see some 50 to 60 Sufis inside Tazkiratul Awliya. I could open the Risala Kusharia. You can see some 50 to 60 Sufis inside this. Akhbar al-Akhiyar, you can see some Sufis inside this. Fawaidul Fuad, you can see some Sufis inside this. Rawzatul Awliya, you can see some Sufis inside this. But all those Sufis, drawback. I'm talking about reality. Drawback. All those Sufis are in a printed manner. The world is asking, where is the Sufi in a living manner? The world is asking us, where is the Sufi in the living manner? Now, alive on the earth. If somebody asks us, Alhamdulillah, through this conference, we want to explain them. We want to very frankly elaborate them, explain them that the real Sufi, Alhamdulillah, is based in Hyderabad. Alhamdulillah, he stays in Hyderabad. Alhamdulillah, they have got the opportunity to stay in the precious sohbah of his beloved Shaykh, Huzur Khidla Sufi Madazil-Ulali, Huzur Khidla Qawman Badsha Shutari Madazil-Ulali, Hazrat Sayyid Nurullah Husaini Madazil-Ulali, and the great scholars. Allahu Akbar. One thing what I experienced from the sohbah of Hazrat Qibla Azam Ali Sufi Madazil-Ulali, once when I took back from my grandfather in Silsila Shutaria, and I came to Hyderabad. And in Hyderabad, I was very thirsty to know something about Pir Murshid. Once, occasionally, I used to visit the Tafsir al-Quran in Sahifa Masjid, very nearby to my home. I went, the thirst was to know something, to get something about Pir Murshid. From Quran and Hadith, I sat in front of Hazrat Azam Ali Sufi, Madazil-Ulali, and there and then, what a coincidence! Allahu Akbar. What a coincidence! You know, Mu'min ki firasat se bacho innahu yabsuru min nurillah. Ye jo baat hai, Allahu Akbar, we can see in Hazrat Azam Ali Sufi. I came with the purity of my heart that
I need something regarding tariqah. And there he was explaining and giving lessons about Surah Yusuf. And he recited the ayat Mubarakah, وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. What is Burhan Rabbihi? He told Burhan Rabbihi, for Yusuf is Yaqub and for you is Firuz. This is the Tasawwur al-Shaykh, which is practiced in Zadiyas and Khanqahs. Allahu Akbar. After taking this much time, I just want to move from here so that we should take the blessings of the great scholars. Allah Tabarak wa Ta'ala se dua hai, Allah Tabarak wa Ta'ala Hazrat Azam Ali Sufi Madazirullah ki umr mein aapko sehat में तंदुरुस्ती दवाई अता फरमाए और यहाँ पे जितने सरपरस्त मशाइख हज़रात मौजूद हैं इन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला सेहतमंदी तंदुरुस्ती दवाई अता फरमाए, खैर बरकत अता फरमाए और इनके साए बारिका में रह करके हमको अहले सुन्नत व जमात की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। रहमत या अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बान याद मन इंग्लिश वमन इंग्लिश खूब था। एक तरफ मशाइखीन हैं, दूसरी तरफ के शायर हैं। सिलसिला बड़ा खूब है लेकिन वक्त के तकाज़े में आइए बगैर इस तरीके में इल्मी तहरीरी अदबी तालीम दुनिया की काबिल इकराम तफसीर मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हकीम अशरफ जैसी साहब और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुल्तवी हूँ। इस मौके से अपनी जदीद इजाज़त पे जानता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الغايات والصلاة والسلام على صفوة الخلق وأشرف الموجودات سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد مبعوث رحمة للكائنات وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه ونسج على منواله الى يوم الميقات ولا سيما على ابنه الاكرم الغوث الاعظم والقطب الاصغر الباقي الاشهر والطراز المزهر الغوث السمداني والحيد النوراني سيدنا ومولانا وقائدنا ومرشدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت علامہ و مولانا ومن فضل اولانا سید شاہ عالم علی صوفی صاحب متعنا الله من كل بقائه وافاض علينا من سعاده فضله وعطائه. حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمود پاشا قاری صاحب مدرسۃ العالی شیرشین پر رونق افروز مشائخ کرام علماء اعظام اور نور الہدایت میں ڈوبی ہوئی اس محفل کے گرامی وقار سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی اور فیروز وقت کی بات ہے کہ میں اس عظیم شان جشن میں جو حضرت سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب کی علمی روحانی خدمات کی طرف منعقد کیا گیا ہے اس میں حاضر ہوں۔ میری طبیعت بالکل سازگار نہیں ہے مگر صرف اس فیروز بختی اور سعادت مندی کی اس محفل کی شرکت کے لیے
میں حاضر ہو گیا ہوں. یونیورسٹی کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں, ایڈمیشن چل رہے ہیں. آج بھی میں 6:30 بجے جو ہے آفس سے واپس لوٹا ہوں. حضرات گرامی, میں بغیر تبلیغ کے صاحب کلمہ کا ترجمہ پیش کروں. اسی میں نے اپنا سرنامہ سفر بنایا ہے. ارشاد ربانی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کرتے ہیں. حضرات گرامی, اسی آیت کریمہ کی مصداق یہ ذات بابرکات اور صدیق کا صفات ہے جس کے علمی خدمات, روحانی اور عرفانی خدمات کے طرف کے لیے ہمیں بیٹھا ہوا ہے. بلا شبہ سامعین کرام کا یہ مجمع اور مشائخ اور اہل دل حضرات کا یہ اجتماع جو ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیا. سیجعل لهم الرحمن ودا. خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اس کی تعریف جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث سے ہوتی ہے. سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا احب اللہ عبدا, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, دعا جبریل, تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے. وقال, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انی رأیت فلانا فاحبہ. اے جبریل, میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبرائیل, تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. وہ ینادی فی السماء, اور حضرت جبریل آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں, یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اے اہل آسمان, اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء, تو تمام آسمان والے اس محبوب خدا سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم یوضع له القبول فی الارض. اس کے بعد اس بندے کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے. حضرت سید اعظم علی صوفی کی بندگان خدا میں یہ مقبولیت ان کے مقبول بندگان خدا بندی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ یہ محبت جو ہے, یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے آئی ہے. کہ جب خالق کی طرف سے قبولیت نازل ہوئی ہے تو مخلوق اسے قبول کیوں نہ کرے, اور جب خالق کا جو محبوب ہے تو وہ مخلوق کا محبوب کیوں نہ بنے. تو حضرات گرامی, یہ دراصل ان کی ذات کشش ہے. اور میں جو حیدرآباد آ رہا ہوں, بہت سارے مشائخ سے میری ملاقات ہوئی, مگر میں نے حضرت اعظم علی صوفی کے یہاں جو علم و عمل کی جماعیت پائی, اس نے مجھے بے حد متاثر کیا. اور سب سے قدیم ان کے مدرسین, ان کی خدمات کے مدرسین میں تو یہ خود خان صاحب ہے. میں نے ہمیشہ حضرت کو علم و عمل کا جامع پایا, اور قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے, ان الذین آمنوا, یہ علم کا تقاضا کرتا ہے. لیکن بغیر علم کے ایمان کا تصور نہیں ہے. وہ عامل الصالحات, یہ عمل کی متقاضی ہے. آیت کا یہ حصہ عمل کا متقاضی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا محبوب وہی ہوگا جو علم و عمل کا جامع ہو, جو علم و عمل کا جامع ہو. میرے جلد اندر محمود سلطان سے جہاں سنہا کے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جاہل کبھی اللہ کا دوست نہیں ہے. یعنی اللہ کی دوستی پانے کے لیے علم ضروری ہے, چاہے وہ علم سینہ ہو, چاہے وہ علم سفینہ ہو. اگر بغیر علم کے کوئی محبوبیت خدا کی بارگاہ درجے تک پہنچ نہیں سکتا ہے, اللہ کی محبوبیت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے صوفی کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. اور یہی سے جو ہے تصور جو ہے تین حصے کر دیتے ہیں. بنام تصور کی شراب کو تین حصے کر دیتے ہیں, صوفی, متصوف اور مستصوف. صوفی جو ہے
सूफी साहिब उसूल होता है और मुतसव्विफ साहिब उसूल होता है। यानी वो तसव्वुफ को जानता है मगर तसव्वुफ उसके दिलो दिमाग में जारी और फारी नहीं होता है। तो सूफी साहिब उसूल होता है और ऐसा साहिब उसूल होता है कि जो उससे वाबस्ता हो जाए वो भी साहिब उसूल हो जाए, वो भी साहिब उसूल हो जाता है। तो सूफी साहिब उसूल होता है और मुतसव्विफ जिस जुमले में हम लोगों का शिकार होता है वो साहिब उसूल होते हैं, साहिब उसूल होते हैं। और मुस्तस्लिम क्या होता है? सूफिया फरमाते हैं कि वो साहिब फजूल होता है, या उसूल होता है या उसूल होता है, बल्कि साहिब फजूल होता है। और जो साहिब उसूल होता है उसकी पहचान ये है कि उस तक पहुंचने वाला भी खुदा तक पहुंच जाता है। तो तसव्वुफ की तारीफ हदीस शरीफ में सूफी की तारीफ है, मन ज़क्करहुल्लाह यदहू, जिसको देखना तुम्हें खुदा की याद खुदा की याद कराते हैं। अगर इस हदीस की आप शरह देखना चाहते हैं तो आपके सामने शरह मुजस्सम सारा तसव्वुफ सोबत के चारों तरफ घूमता नजर आता है। इसलिए कि हज़रत ईरानी किताबें इल्म देती हैं मगर इखलास में सूफियत से आती है और इल्म जो है इखलास के जरा बराबर फायदे नहीं है। इसीलिए आप देखें कि आलिम बनना, मुफ्ती बनना, मुजद्दिद बनना, मुज्तहिद बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना बड़ा आसान है मगर सूफी बनना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि ये सारे दर्जे ज़ाहिर के बदलने से मिलते हैं मगर सूफी का दर्जा दिल के बदलने से मिलता है, दिल के बदलने से मिलता है। अगर दिल न बदले तो आदमी सूफी नहीं हो सकता है, वो आलिम से लेकर मुज्तहिद हो जाएगा मगर जब तक दिल नहीं बदले जब तक वो सूफी के दर्जे पर फायदा नहीं सकता। इसलिए कि सूफी साहिब उसूल होता है, यानी वो पहुंचा हुआ होता है बारगाह खुदा बनी में और बगैर इल्म की तब्दीली के कभी खुदा की बारगाह तक पहुंचा नहीं जा सकता, कभी खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंचा जा सकता। और दिल के बदलने की अहमियत इतनी है कि आप यकीन कीजिए सारी कामयाबी का दारोमदार दिल के बदलने ही पर है। अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, कि कामयाब वो है जिसने अपने दिल को बदला है, दिल का प्यूरिफिकेशन किया है, दिल का तज़किया किया है, जिसने अपने दिल को बदला है वही कामयाब है। और इस बात को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अज़ीम शान और जलील क़द्र उसलूब अख्तियार किया है जितना किसी भी बात को बताने के लिए कुरान पाक में वो उसलूब अख्तियार नहीं किया है। उलमा किराम बैठे हुए हैं, उलमा किराम रोज़ अफरोज़ मिंबर हैं। अल्लाह तबारक कुरान के उसलूब का तरीका ये है, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बात की तारीफ करना चाहता है तो उसके लिए कसम याद करता है, उसके लिए कसम याद फरमाता है। जब किसी बात की अहमियत को बताना मुश्किल होता है अल्लाह ताला उसके लिए कसम याद फरमाता है। वकील वसील वकील सीन, तो जब फरमाना चाहता है कि तो खलक अल इंसान अफयासे, हमने इंसान को बेहद बेहतरीन खिदमत के साथ पैदा किया है। इस अजीम शान हकीकत को बयान करने से पहले अल्लाह ताला 4 बार कसम याद फरमाता है। वकील वकील सीन वहाल के लामी 4 बार कसम याद फरमाता है ताकि बताना कि खुदा इस आयत में जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी अहमियत और कदर और मंजिलत को जान सके। लक़द खलक़ना इंसान अफयासे, कभी 2 बार कसम याद फरमाता है। लक़द से वो बिहार बलकी वो अंदा हिल बिहार बलकी, इन आयतों में जो वाव है ये वाव तस्मिया। तो अल्लाह ताला का ये तरीका बयान है कि जिस चीज़ की अहमियत बयान करना चाहता है, जिस चीज़ की कदर और मंजिलत पर रोशनी डालना चाहता है, उसको बयान करने से पहले कसम याद फरमाता है। किसी चीज़ को बयान करने के लिए 1 बार कसम याद फरमाई, किसी चीज़ को बयान करने के लिए 2 बार कसम याद फरमाई, और अहम चीज़ हुई तो उसको बयान करने से पहले 3 बार कसम याद फरमाई, और भी अहम चीज़ हुई तो उसको बयान करने से पहले 4 बार कसम याद फरमाई, 5 बार कसम याद फरमाई। बस अगर इसके आगे कोई बात नहीं है, एक है
لیے 6 بار کی قسم یاد نہیں فرمائی، 7 بار کی قسم یاد نہیں فرمائی، مگر ایک ایسی حقیقت اللہ کی کتاب میں ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے 13 بار قسم یاد فرمائی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ آپ سورہ شمس ہمارے ساتھ پڑھیں، اس میں جتنے باب ہیں شروع میں اس سب کو گنتے چلے۔ اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ 13 بار قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنا قسم دل کو پاک کیا ہے، اور صوفی کی وجہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ تو کامیاب وہی ہے جو صوفی ہے۔ علم سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں مگر کامیابی کی ضمانت علم نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ صوفی ہیں آپ تو آپ کا تصوف آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 13 بار قسم یاد فرمانے کے بعد 13 بار قسم یاد فرمانے کے بعد ذکر کیا ہے۔ تو حضرات کرام ان کی صحبت یہ سارے اصول ہیں، لہٰذا جو اللہ سے واصل ہونا چاہتا ہے وہ ان کی صحبت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل الراعی یشرب نافخ الطین۔ اچھے اور برے صحبت کی مثال کیا ہے؟ جیسے مشک دینے والا اور لوہار کی بھونی ڈھونکنے والا۔ جو لوہار کی بھونی چلاتا ہے اس کی بھٹی کو تازہ رکھنے کے لیے جو پنکھے چلاتا ہے اسے نافخ الطین کہتے ہیں، یعنی اسے تین کہتے ہیں اور اس میں ہوا ڈالنے والے کو نافخ الطین کہتے ہیں۔ تو اچھے اور برے دوستوں کی مثال مشک دینے والے کی اور لوہار کی بھونی ڈھونکنے والے جیسی ہے۔ اچھا جو ساتھی ہے وہ مشک دیکھنے والے ہیں۔ یہ مشاہد کرام یہ مشک دیکھنے والے ہیں، یہ مشک دیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کے قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے مشک حاصل کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ اگر کرم آپ کو وہ مشک دے کے یا اللہ کے رسول نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایمان تبتا ہو ایمان انجوزی ہو سکتا ہے کہ اس سے قریب ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو تحفہ دے دے، مگر اگر تم خرید بھی نہیں سکتے تو وہ تمہیں تحفہ بھی نہیں دے رہا ہے، تب بھی اس کی صحبت میں رہو گے تو خوشبو پاکے رہو گے، خوشبو پاکے رہو گے، خوشبو ملتی رہے گی۔ اور اگر روٹی ڈھونڈنے والوں کے ساتھ رہو گے، اگر گھروں کی صحبت اختیار کرو گے، اگر اپنے کپڑے کو جلنے سے بچا بھی لو گے تو بھی منہ کو کالا ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ تو حضرات گرامی یہ وہی ہے کہ جن کی صحبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک دیکھنے والوں کی صحبت قرار دیا، مشک دیکھنے والوں کو۔ تو حضرات گرامی اسی عالم محمد صوفی جو پانا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور ہم سب اللہ کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ذات کی صحبت نصیب فرمائی جو کہ اللہ عامل الصالحات سید الرحمن الہدیٰ کا ایک نمونہ ہے، اس کا مصداق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحت اور دراز عمر عطا فرمائے، ان کے فرزائے اور کرم کو سب پر تعبیر قائم رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.